أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ سامعین کرام، آج یکم شوال 1436 ہجری عید الفطر کا دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے نصیب فرمایا، ہمیں صحت، تندرستی اور رزق نوازتے ہوئے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، ماہ رمضان یقیناً صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں اپنے بندوں کا صبر آزمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی اتنے احسانات ہیں کہ ہم نہ ان کا شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ عید الفطر اسلامی اقدار اور دینی اور ملی روایات کی ایک حسین علامت ہے۔ عید کا لفظ 3 حروف کا مرکب ہے۔ اس کے لفظی اور اصطلاحی معنی بھی 3 ہی ہیں۔ اولاً عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، جس کے معنی واپس اور لوٹ کر آنے کے ہیں۔ چونکہ عید ہر سال واپس لوٹ کر آتی ہے، لہذا اسی مناسبت سے اسے عید کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ عید کے ہی حوالہ سے لوٹنے کے ایک اور معنی یہ بھی ہیں کہ بندہ جو اپنے پروردگار سے دور ہو گیا تھا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا تھا، اور اس نے سرکشی اور نافرمانی اختیار کی ہوئی تھی، اب رمضان المبارک میں ایک پورے مہینہ کی ٹریننگ کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے، اور گناہوں سے تائب ہو کر خواہشات کا نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا عہد کر رہا ہے۔ یعنی یہ دن خدا سے یہ عہد کرنے کا ہے کہ ہم نے رمضان میں اپنے اندر جو جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اب ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ثانیاً عید کے معنی توجہ کرنے کے بھی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ عید کے دن اپنے عاجز اور کمزور بندوں پر
رمضان المبارک میں کی گئی ان کی عبادتوں اور ان کے نیک اعمال کے بدلہ میں رحم و کرم فرماتا ہے، انہیں اپنے اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان خاص عنایات، فضل و کرم اور خصوصی توجہ کی وجہ سے اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ ثالثاً، عید کے لفظی معنی مسرت و خوشی کے بھی ہیں۔ چونکہ اس دن مومن خوشی مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے ہم اسے عید کہتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ فطر افطار سے مشتق ہے اور اس کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ ایک طالب علم اپنے ہوم ورک کو جب پورا کر لیتا ہے اور ایک مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے ایک قسم کی خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب اپنے آپ کو ماہ رمضان کی بھٹی میں تپاتا ہے اور روزہ کے ذریعے خواہشات نفسانیہ پر لگام ڈالنے کی مشق کر لیتا ہے تو پھر اسے ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے بعد اب اسے ان عبادتوں کے انعام کا انتظار رہتا ہے، لہذا آج کا دن ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نے ماہ رمضان میں کی گئی ٹریننگ کے ذریعہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی ہو اور اپنا احتساب کرتے ہوئے صالح زندگی گزارنے کا پختہ عہد کر لیا ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے پہنے، عمدہ کھانے کا اہتمام کیا، بلکہ عید اس کے لیے ہے جس کے دل میں اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادات اور ممنوعات سے رکنے کی مشق کے ذریعے خدا کا ڈر پیدا ہو گیا ہو۔ سامعین کرام، رمضان کے اختتام پر آنے والی رات عید الفطر کی رات یا چاند رات کہلاتی ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس بابرکت رات کو ہم خرید و فروخت کی نظر کر دیتے ہیں اور یوں اس کی فیض و برکات سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ رات ہے کہ جس میں ماہ صیام میں ہم وقت عبادات کرنے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس دن مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ احادیث میں اس رات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ ان میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آخری رات میں روزہ داروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو اسے پورا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اس آخری رات سے مراد عید الفطر کی رات ہے، اس لیے کہ اس رات روزہ کا عمل ختم ہوتا ہے اور اسی رات روزہ داروں کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ مسلمان عید الفطر کے دن آپس میں خوشی سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، تحفوں اور تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ آپس میں عید ملتے وقت ایک دوسرے کو فرمایا کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منکم۔ اس دن رشتہ داروں اور دوست احباب کی خوب او بھگت کی جاتی ہے، طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ محبت اور خوشی کے جذبے سے سرشار لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا بھیجتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں رنگ برنگے لباس زیب تن کرتی ہیں اور جگہ جگہ خوشیوں کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ عید کے دن خوشی مناتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے لغو کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عید کی یہ خوشیاں مختلف علاقوں میں اپنے مختلف رسم و رواج اور مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس دن سارے مسلمان مذہبی جوش و خروش سے لبریز ہوتے ہیں اور عید کی نماز کی عظیم اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھا لباس پہننا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے روز بطور خاص بچوں کو عیدی دی جاتی ہے اور انہیں سیر و تفریح بھی کروائی جاتی ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا برکتوں والا ماہ مبارک اپنے اندر رحمتوں، مغفرتوں اور خلاصی جہنم کے حکم نامے لیے ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اب روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے ماہ سیام میں خوب عبادت کی اور اس کی برکات اور فضائل سے فیض یاب ہوئے۔ اس مبارک مہینہ میں جتنی بابرکت راتیں تھیں، اتنی مبارک راتیں شاید ہی کسی اور مہینہ کی ہوں، اور پھر ان سب مبارک راتوں کا مجموعہ شب عید الفطر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اس ماہ کی تمام راتوں سے بڑھ کر سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں جتنی مغفرت رب کریم روزہ داروں کی کرتا ہے، اتنی اور اس سے کہیں بڑھ کر مغفرت اس ایک رات یعنی عید الفطر کی رات میں فرماتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی بدلہ دینے کی رات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ماہ رمضان کی محنت، صبر، عبادات اور ریاضات کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بدلہ، یہ ریوارڈ اس طرح عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اب تم عیدگاہ سے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ سامعین کرام، افسوس ہے اس شخص پر جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی اور نہ ہی جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا۔ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رحمان و رحیم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ بعد ازاں جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں یعنی روزہ داروں کو رمضان کی طرح روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، انہیں چھپاتا رہوں گا۔
میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو ملتا ہے خوشیاں مناتے ہوئے کھل جاتے ہیں۔ اے برادران اسلام، مذکورہ حدیث میں عید کی رات کو انعام کی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس رات میں بزرگ و برتر رب کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ شب عید الفطر کی بے حد قدر کریں اور اس رات عبادت میں مشغول رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں کی راتوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ نمبر 1، لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 3، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 4، لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات۔ اور نمبر 5، لیلۃ القدر۔ اے مسلمان بھائیوں، عید گاہ سے واپسی کا سفر دوسرے راستے سے کیا جائے جس راستے سے عید گاہ آئے تھے، اس راستے سے واپس نہ جائیں۔ یہ عمل بھی مسنون اور مستحب ہے، کیونکہ ہر گلی اور ہر راستے میں کھڑے ہو کر فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، عید الفطر کی رات کی طرح اس کے دن کی بھی بہت فضیلت ہے، اور یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس اجیر یعنی مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمہ کام کو پورا کر دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض پورا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، میرے کرم اور میری بلند شان کی اور میری بلند مقامی کی، میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ عید گاہ سے اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، عید الفطر ہمارے لیے بطور شکرانہ ہے، جس میں رنگ رلیوں میں پڑنے کی بجائے ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان کی کتنی قدردانی کی، اور پھر اس عہد کو خدا کے دربار میں دہرانے کا نام ہے کہ رمضان میں جو نقش ہماری زندگی میں چڑھا اور جو پاک تبدیلیاں ہمارے وجود میں آئیں، ان پاک تبدیلیوں کو، اس نقش کو ہم آگے بھی برقرار رکھیں گے، لہو و لو اور گناہوں سے انہیں آلودہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ان سب چیزوں پر توجہ کی تو یہ عید نہ صرف ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی سامعین کرام، بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک انقلاب بھی ہوگا۔ لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن کو ہمارا نوجوان طبقہ یوم آزادی کے طور پر مناتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج رمضان کی پابندیوں سے آزادی کا دن ہے، بس عید کا چاند نکل آیا اور ہم سب آزاد ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ شیطان آزاد ہوا ہے
ہم آزاد نہیں ہوئے، بلکہ ہم پر تو بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں۔ مسلمان تنہائیوں میں بھی خدا کا بندہ ہے اور بازاروں میں بھی محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام۔ دوسرے مذاہب کی طرح عید کے موقع پر بھی ہمیں رنگ رلیوں اور کھیل تماشوں کی اجازت نہیں دی گئی۔ دین اسلام میں خوشی کے موقع پر بھی ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سامعین کرام، دین اسلام کے ظہور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں متعدد عیدوں کے منانے کا رواج تھا۔ بعض ان کی مکانی عیدیں ہوتی تھیں اور بعض زمانی، اور یہ موسمی تہوار کے طور پر منائی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے 3 مشہور بتوں لات، منات اور عزا کے ناموں پر عید مناتے تھے۔ دور دراز کا سفر طے کر کے ان کے آگے نذرانے پیش کرتے تھے۔ وہ شہر جو حرم اور میقات حج کی جہت میں تھے، ان تینوں بتوں میں سے ہر بت کسی نہ کسی شہر کے لیے مخصوص تھا۔ مثلا مکہ، مدینہ اور طائف، تینوں شہر حرم کی جہت میں تھے۔ چنانچہ لات اہل طائف کا بت تھا، عزا اہل مکہ کا بت تھا اور منات اہل مدینہ کا بت تھا۔ ان تینوں بتوں کے پاس جمع ہونے اور تہوار منانے کے لیے اہل عرب نے سال میں مخصوص ایام اور موسم مقرر کر رکھے تھے۔ اسی طرح عربوں کی زمانی عیدیں کسی خاص تاریخی واقعے، جنگ میں فتح یابی، دشمن پر غلبہ کے حوالہ سے خوشی، تفریح اور میلوں کے لیے مخصوص تھیں۔ یہ عید ایک خاص قوم کی ہوتی تھی، دوسری قوم کو اس میں شرکت کی اجازت نہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک ہی دن ایک قوم کے لیے خوشی اور شادمانی کا دن ہوتا اور وہی دن دوسری قوم کے لیے غم اور بدبختی کا دن ہوتا۔ اس حوالہ سے عید کے دوران یوم السبع اور یوم السبع خاص دن شمار ہوتے تھے۔ اسلام سے پہلے اہل مدینہ کے عید کے حوالہ سے 2 دن مخصوص تھے، جن میں وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جشن مناتے اور کھیلا کودا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کا نعم البدل عنایت فرما دیا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سامعین کرام، تہذیب و شائستگی کا یہ جشن یعنی عید الفطر مسلمانوں کے دینی اور ملی تشخص کا مظہر ہے۔ یہ مبارک اور پرمسرت دن تقویم عیسوی کے مطابق 27 مارچ 624 بمطابق 1 شوال 2 ہجری سے منایا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کی دینی، ملی اور اجتماعی زندگی کا آغاز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے ہوا تھا۔ ہجرت مدینہ ہی اسلامی تاریخ کا وہ تاریخ ساز اور انقلاب انگیز موڑ ہے جس سے اسلامی تاریخ اور سن ہجری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کا پرمسرت دینی اور ملی تہوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے باہر عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد مدینہ میں پہلی دفعہ منایا تھا۔ ابن حبان کی روایت کے مطابق 2 ہجری میں کفر و اسلام کے مابین تاریخ ساز مار کے غزوہ بدر کی انقلاب انگیز اور تاریخ ساز فتح کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس واقعہ کے 8 دن بعد عید الفطر منائی گئی۔ اسلام کی یہ پہلی عید جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد منائی گئی تھی۔ سامعین کرام، کتنی پرمسرت اور خوشگوار ہوگی وہ عید جس کی سعادت مسلمانوں کے سر پر فتح و افتخار کا تاج رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی،
اور کتنا ایمان افروز ہوگا اس پہلی نماز عید کا دلکش منظر جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تکبیر و تحمید اور تسبیح و تقدیس کی ایمان افروز صدائیں بلند کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر عیدگاہ میں جا کر ادا کیا ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دے کر ہمارے مزاج میں یہ روح پھونکنے کی کوشش کی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ ہماری خوشی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک وہ مسلمان جن کے پاس عید کی تیاریوں کے لیے وسائل نہیں ہیں وہ محروم نہ رہ پائیں، اور ہماری عید اور خوشی کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے پڑوس اور محلہ کے غریب بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ عالم اسلام اور عالمی حالات جس طرح ناگفتہ بے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے سبھی قومیں متحد ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار ہے، جبکہ ہمارا خدا، ہمارا کعبہ و قبلہ، ہمارا رسول، ہمارا قرآن سب ایک اصول دین میں سب متفق ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس عید الفطر کی دن ہم یہ عہد کریں کہ ہماری صفوں میں جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے اسے درست کرنے کی جس طرح بھی ممکن ہو کوشش کریں گے۔ ہمارا کوئی بھی قدم اب ایسا نہیں اٹھے گا جس سے ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہو۔ سبھی ملی تنظیموں اور دینی جماعتوں سے خصوصی طور پر میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دن کو یوم یکجہتی کے طور پر بھی منائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اجتماعیت کے فروغ کی کوشش کریں، آپس کے گلے شکووں کو دور کریں اور امت واحدہ بن کر پیش آمدہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ سامعین کرام، اسلام نے عید الفطر کے موقع پر سب سے پہلے پروردگار عالم کی تکبیر و تحمید اور عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ عیدین کے پرمسرت مذہبی تہوار امت مسلمہ کی دینی اور ملی اقدار کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ عید الفطر درد دل، اثار و ہمدردی، تقویٰ و پرہیزگاری، خدمت خلق اور احترام انسانیت کا پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام احترام انسانیت، خدمت خلق اور معاشرتی و سماجی فلاح کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک جسم کے اعضاء کی مانند قرار دیتا ہے جس میں ہر ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد تصور کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا غم کھانے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو سارا جسم اسی کیفیت کا شکار اور بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دین کے دینی تہوار مسلم امہ کی قومی و ثقافتی زندگی کے وہ اہم واقعے ہیں سامعین کرام کہ اس حوالے سے مسرت و شادمانی کا اظہار فطری بھی ہے اور برمحل بھی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ اسلام جیسی مثالی اور انقلابی ضابطہ حیات نے خوشی اور غمی کے موقع پر بھی کچھ حدود قائم فرما دی ہیں۔ عیش میں یاد خدا اور طیش میں خوف خدا ایک مومن صادق کا طرز عمل اور شعار ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کیا خوب فرماتے ہیں،
ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کے ارشاد کے مطابق 5 چیزوں کو عید کی روشن اور حقیقی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، جو بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتے ہیں۔ نمبر 2، گناہوں پر ندامت، جو بندہ مومن کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتی اور آخرت کا خوف دلاتی ہے۔ نمبر 3، عاجزی، انکساری اور احتراف بندگی، جس کی بدولت بندہ مومن پل صراط سے بے آسانی گزر جائے گا۔ نمبر 4، اطاعت الہی، جو بندے کو جنت کی بشارت دیتی ہے۔ نمبر 5، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی، جو بندے کو رضائے الہی سے بہریاب کرتی ہے۔ جس کسی نے ان 5 چیزوں کو پا لیا، اس کی عید حقیقی عید ہوگی۔ کسی عرب شاعر نے عید کی اپنے اشعار میں کیا خوب ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے، عید اس کی نہیں جو صرف نئے کپڑے زیب تن کر لے، بلکہ حقیقی عید اس کے لیے ہے جسے بعید یعنی اللہ کے ڈر اور خوف سے امن مل گیا ہو۔ عید اس کے لیے نہیں جو عود سلگھا کر خوشبو حاصل کرے، حقیقی عید دراصل اس کی ہے جو عید کے روز ایسی توبہ کرے کہ پھر گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے۔ عید اس کے لیے نہیں جس نے آرائش دنیا سے زیب و زینت اختیار کی، بلکہ حقیقی عید اس کے لیے ہے جس نے پرہیزگاری کو اپنا زاد راہ بنایا۔ عید اس کے لیے نہیں جو عید کے روز پرتعیش سواریوں پر سوار ہو کر سیر کرتا پھرے، بلکہ حقیقی عید دراصل اس کی ہے جس نے خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کو ترک کر دیا۔ سامعین کرام، وہ کہتا ہے، عید اس کے لیے نہیں جو مخلوق میں قیمتی فرش بچھا کر نمود و نمائش کرے، بلکہ حقیقی عید اس کی ہے جو پل صراط سے بے سلامت گزر جائے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے پروردگار، ہم تجھ سے پاک و صاف زندگی اور ایسی ہی عمدہ موت طلب کرتے ہیں، ہمارا لوٹنا ذلت و رسوائی کا نہ ہو۔ پروردگار، ہمیں اچانک ہلاک نہ کرنا، نہ اچانک پکڑنا، اور نہ ایسا کرنا کہ ہم حق ادا کرنے اور وصیت کرنے سے بھی رہ جائیں۔ پروردگار، ہم تجھ سے حرام سے اور دوسروں کے سامنے سوال بننے کی فضیحت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پاکیزہ زندگی، نفس کا غنا، بقا، ہدایت و کامیابی اور دنیا و آخرت کے انجام کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم شکوک و شبہات اور آپس میں نفاق، ریا، بناوٹ اور دین کے کاموں میں دکھاوے کے عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ہمارے دل ہدایت کی طرف پھیرنے کے بعد ٹیڑھے نہ کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت اور اطاعت ربانی میں گزارنے کے بعد اہل ایمان کو عید الفطر کے دن اعزاز و اکرام اور انعام سے نوازا جاتا اور رحمت و مغفرت کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ اسلام نے امت مسلمہ کو اس پرمسرت مذہبی تہوار کے موقع پر سب سے پہلے پروردگار عالم کی تقدیس و تحمید اور عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یہ در حقیقت اس کا اظہار ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کی جائے۔ اعزاز و اکرام اور اللہ کی بارگاہ سے انعام کے اس عظیم اور مثالی دن تمام امتیازات کے بندھن توڑ دیے جائیں
ہر قسم کے تعصبات کا خاتمہ کر دیا جائے، گلے شکووں کو فراموش کر دیا جائے اور اس اخوت و اجتماعیت کا عملی مظاہرہ کیا جائے جس کا اسلام داعی ہے۔ ہر قسم کی تفریق کا خاتمہ کر دیا جائے، امیر و غریب، شاہ و گدا، حاکم و محکوم، غرض معمود و ایاز ایک ہی صف میں شریک عبادت ہو کر اتحاد و یگانگت اور اخوت و اجتماعیت کا وہ مظاہرہ کریں جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ اجتماع عید کے موقع پر اپنے خالق و مالک کے حضور سجدہ ریز ہو کر اخوت و اجتماعیت، اتحاد و یگانگت اور اطاعت و فرما برداری کی عملی تصویر پیش کرتی ہے۔ گویا اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ غریبوں، حاجت مندوں اور معاشرے کے مفلوق الحال طبقے کو بھی اس پر مسرت مذہبی تہوار میں ہرگز فراموش نہ کیا جائے۔ خلق خدا اس خالق کا کنبہ ہے جس کی عظمت و کبریائی کے اظہار کے لیے ہم عید الفطر کے اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں۔ ہمدردی، رحم دلی اور غم گساری کا جذبہ نہ صرف اس دن بلکہ پورے سال اور زندگی بھر قائم رہے۔ یہی اسلام میں سامعین کرام عید کی حقیقی روح اور اس کا فلسفہ ہے۔ اب خطبہ ثانیہ کے بعد سامعین کرام ہم سب اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد یہ نماز عید ختم ہو جائے گی۔ لیکن خطبہ ثانیہ سے پہلے میں آپ سامعین کے آگے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے لیکچر سیالکوٹ میں فرماتے ہیں، مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، ایک دن دکھنے لگیں گے۔ مبارک جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھیں آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بےتاب اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور اسلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو دعا وہ ہتھیار ہے جو اس زمانے کی فتح کے لیے مجھے آسمان سے دیا گیا ہے، اور اے میرے دوستوں کی جماعت، تم صرف اس حربہ سے غالب آ سکتے ہو۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر۔ اب ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں تو صحت و تندرستی فرما دے، جو غریب اور مفلوق الحال ہیں ان کے رزق میں کشادگی فرما، ہم میں سے جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ جو ہدایت پانے کی بجائے دنیا کو مزید گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرتے پھر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، تو اسیروں کی رستگاری کے سامان بھی پیدا فرما، اور وہ جو حق و صداقت کو قبول کرنے کی بجائے مکر و فریب کرتے پھر رہے ہیں، تو ان کی ہدایت کے واسطے کچھ جلالی نشان ظاہر فرما، تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ آمین۔ آئیں میرے ساتھ دعا کریں۔
آمین ثم آمین۔ میری طرف سے جو دوست حاضر ہیں ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو، اور یہ جو دور دراز بیٹھے دوست ہیں، میری جماعت کے ممبران ہیں، یا دنیا میں جتنے بھی انسان مسلمان بھائی ہیں میری طرف سے ان سب کو دلی عید مبارکباد ہو۔ آمین۔